یہ ویڈیو بھی ملک میں پھیلی نہیں تھی کہ عبدالرحمان کھیتران کے گھر کے قریب ایک عمر سے 3 لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں سے ایک اسی خاتون کی لاش تھی جس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر پوری قوم سے فریاد کی تھی۔ اس واقعے نے پوری قوم کو دہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بلوچستان کی کسی قوم پرست سردار، نواب یا اسٹیبلشمنٹ کے حامی سردار اور نواب میں سے کسی فرد کا مذمتی بیان سامنے نہیں آیا۔ سیاسی لاپتہ افراد کا تو سب کو علم ہوتا ہے کہ وہ کن کے پاس ہیں، لوگ ان اداروں کا نام بھی لیتے ہیں، مگر ان قبائلی لاپتہ افراد کا بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ کس سردار کے پاس ہے، مگر کوئی زبان نہیں کھولتا۔ اس لیے کہ بلوچ معاشرے میں سردار اور نواب، ملک اور ٹکری سب کے سب ایسے ہی جرائم میں خود ملوث ہیں۔ صدیوں سے ان سرداروں کو قبائلی روایات نے نجی جیلیں بنانے، لوگوں کو حراست میں رکھ کر تشدد کرنے اور پھر لاپتہ کر دینے کے لامحدود اختیارات حاصل رہے ہیں، اور آج بھی وہ ان اختیارات کا بے محابہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ بلوچ معاشرے میں نواب اور سردار خاصے جمہوری ہوتے ہیں اور جرگے کی عمومی کارروائی قبائلی نظام انصاف کے مطابق خاصی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن جو آمرانہ اختیارات بلوچ معاشرے میں کلی طور پر سردار کو حاصل ہیں، وہ خوفناک اور ظالمانہ ہیں۔ وہ اپنی دستار بچانے اور ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ سردار کا ظالمانہ اختیار نچلی سطح پر ملک اور ٹکری وغیرہ بھی اپنی بساط کے مطابق بھرپور استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف بھی کوئی چوچرا نہیں کرتا۔ جو جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی زیادہ مظلوم ہوگا۔ سی بی میں جن دنوں میں ڈپٹی کمشنر تھا تو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر صدیق بگٹی وہاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تھا۔ یہ ڈاکٹر ایک خدا کا خوف رکھنے والا، عبادت گزار اور دلیر بلوچ تھا۔ اس کے زیر انتظام مری قبیلے کے علاقے کٹ منڈائی میں ایک ڈسپنسری تھی۔ ڈسپنسری پر جو درجہ چہلم کے ملازم ہوتے تھے وہ عموماً خاندانی طور پر چلے آتے ہیں۔ چوکیدار، چپراسی اور خاکروب کے مرنے پر ان کی اولاد میں سے ہی کوئی اپنے باپ کی جگہ پر تعینات کیا جاتا تھا۔ اس ڈسپنسری کا خاکروب انتقال کر گیا۔ وہ پارٹ ٹائم کام کرتا تھا، لیکن سرکار نے اس کی موت سے چند دن پہلے ہی اس ڈسپنسری کے لیے مستقل خاکروب کی اسامی نکال دی۔ اس مستقل اسامی پر کٹ منڈائی کے ایک وڈیرے کی نظریں للچائیں اور وہ ڈاکٹر صدیق بگٹی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ یہ پوسٹ ہمیں دے دو۔ ڈاکٹر بگٹی نے انکار کیا اور اسے کہا کہ اس کے بیٹے کا حق ہے، اور کیا تم مری لوگ اب خاکروب کا کام کرو گے؟ وڈیرے نے کہا کام وہی کرے گا اور ہم اسے تھوڑے سے پیسے دے دیا کریں گے۔ وڈیرا اٹھ کر چلا گیا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے یہ نوکری لیتا ہے۔ اس کے شیطانی دماغ میں ترکیب آئی جس سے بلوچ روایات کی منظوری حاصل تھی۔ اس نے اپنی ایک 75 سالہ بوڑھی عورت پر الزام لگایا کہ وہ اس خاکروب کے بیٹے کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے، اور پھر اسے قاری کر کے قتل کر دیا، اور اس کے بعد روایت کے مطابق اس معصوم نوجوان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ دونوں کو قتل کرنے کے بعد وہ وڈیرا ڈاکٹر صدیق بگٹی کے پاس پہنچا اور کہا بتاؤ ڈاکٹر صاحب، اب پوسٹ ہماری ہوئی یا کچھ اور چاہیے؟